ہماری انسانیت سے بات کرنا چاہے تو اس وقت فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں. اور جب اللہ پاک چند ایمان والوں سے بات کرنا چاہے اس وقت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. یہ کتنے طریقے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ دو. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک ڈائریکٹ اپنے حبیب علیہ السلام سے خطاب کرتا ہے اور آقا علیہ السلام وہ بات اپنی امت تک اپنی زبان سے پہنچاتے ہیں، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے قل، جس کا معنی ہوتا ہے کہہ دے، فرما دے. تو یہ جو تیسرا طریقہ ہے جس میں لفظ قل استعمال ہوتا ہے، یہ سب سے پاورفل طریقہ ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ پاک اپنی بے پناہ محبتوں کو شامل کر کے اپنی بات کو پہنچا رہا ہوتا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تیسرا طریقہ استعمال کیا. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان سے یہ اعلان کر دیں، لوگوں کو بتا دیں، اپنی امت کو اس چیز کی خبر دے دیں اور اپنی امت کو یہ بات بتا دیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم، یعنی ہم سے بات کی جا رہی ہے کہ بندو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو اور اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ اور اپنے درمیان دوریاں ختم کرنا چاہتے ہو اور دن رات اس کوشش میں ہو، اس لگن میں ہو کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کی چاہت ہمارے سینوں میں آ جائے، تو فرمایا اللہ کے قریب ہونے، اللہ کی چاہت کو حاصل کرنے اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فاتبعونی، میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ جو خدا سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرے، جو محمد مصطفیٰ سے محبت کرے گا یحببکم اللہ، تو میں خدا بذات خود اس بندے سے محبت کرتا چلا جاؤں گا. اب یہاں پر دو باتیں بڑی قابل توجہ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ تھی رب کے قریب ہونے کی. ہم نے نماز پڑھی اللہ کے قریب ہونے کے لیے، روزہ رکھا اللہ کے قریب ہونے کے لیے، زکوٰۃ دی اللہ کے قریب ہونے کے لیے، حج کیا اللہ کے قریب ہونے کے لیے، قرآن کی تلاوت کی اللہ کے قریب ہونے کے لیے، نوافل و تہجد ادا کی اللہ کے قریب ہونے کے لیے، مسجدیں بنائی اللہ کے قریب ہونے کے لیے. حتیٰ کہ ہر نیکی کے پیچھے ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اب اللہ کہتا ہے میرے بندے جب تم میرے قریب ہونے کے لیے یہ سب کچھ کرتا پھرتا ہے، اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں تیرے قریب کس طرح ہونا چاہتا ہوں. بولا تو بتا دے. فرمایا تو جتنا میرے مصطفیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے گا میں خدا ہو کر اپنے بندے کو اتنا ہی قریب ہوتا چلا جائے گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، سرکار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. تو یہ بات اللہ پاک نے ہمیں سمجھا دی کہ لوگوں میرا قرب میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملتا ہے، میری پہچان میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملتی ہے اور میری معرفت میرے حبیب علیہ السلام کی وجہ سے ملتی ہے. جو جتنا گنبد خضرا کے قریب ہوتا چلا جائے گا رب کا کعبہ اس بندے کے قریب ہوتا چلا جائے گا. تو عزیزہ نے یہاں سے یہ بات عزیز طلبہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز بعد میں ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہے. محبت رسول سب سے کیا ہے؟ پہلے ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ عظیم المرتبہ صحابی ہے کہ آپ کا سایہ دیکھ کر شیطان حصہ بدلتا ہے.
اتنے جلیل القدر صحابی رسول تھے. اور ایک بات توجہ طلب ہے، ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد. مرید اور مراد میں فرق یہ ہوتا ہے، مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے پیر کو چاہتا ہے، اپنے پیر کو چاہتا ہے، اور مراد وہ ہوتی ہے جس کو پیر چاہتا ہے، سبحان اللہ. جس کو پیر چاہتا ہو. شاگرد استاد کو چاہتا ہے، شاگرد اپنے استاد کا مرید ہے. لیکن جب استاد اپنے شاگرد پہ ناز کرے تو یہ سمجھے کہ یہ شاگرد استاد کی مراد بن چکا ہے. ہر صحابی مرید ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. حضرت ابوبکر صدیق بھی مرید، حضرت فاروق اعظم بھی مرید، حضرت عثمان غنی بھی مرید، حضرت مولا کائنات بھی مرید. سب صحابہ حضور کے مرید ہیں. لیکن سب صحابہ میں ایک ایسا صحابی بھی ہے جو مصطفیٰ کا مرید بھی ہے، مصطفیٰ کی مراد بھی ہے. آقا علیہ السلام کی مراد بھی ہے. مراد کہتے ہیں مانگنے کو، چاہت کو، ولولے کو، جذبے کو، محبت کو اور چاہت کو. حضرت فاروق اعظم وہ صحابی مصطفیٰ ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے مانگ کر لیا تو مولا اس فاروق اعظم کے بدلے دین کو عزت عطا فرما. فاروق اعظم حضور کے مرید بھی ہیں اور فاروق اعظم مصطفیٰ کی مراد بھی ہے، آقا کی چاہت بھی ہے. ان کو اللہ کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے چاہا تھا کہ مولا یہ فاروق اعظم مجھے عطا کر دے. تو یہ فاروق اعظم اتنی بڑی شانوں کے مالک اور اتنے بڑے مقام کے مالک، یہ فاروق اعظم کعبے کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے حضرت فاروق اعظم جب طواف مکمل ہو گیا تو حجر اسود کے قریب آ گئے. آپ کو پتا ہے حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے جس کو کعبے کی دیوار میں لگایا گیا ہے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ جو اس کو چومتا ہے اس کو چومنے سے وہ انسان چومنے والا اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا تھا. سبحان اللہ. اس کے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں. اور حضور نے فرمایا اگر رش کی وجہ سے تم اس کے قریب نہ جا سکو تو دور کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کو بوسہ لے لیا کرو. تم ہاتھ کو چومو گے تو یہ سمجھو کہ تم حجر اسود کو چوم رہے ہو. اللہ اس کے بدلے بھی تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ. یہ حجر اسود ہے کہ جو انسان کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا تصویر میں دیکھے تو حجر اسود کا رنگ کالا ہے. جب شروع میں لگایا گیا تھا اس کا رنگ کالا نہ تھا، یہ سفید تھا. یہ کالا کیوں ہوا کہ جب لوگ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو گناہوں کے اندر انسان گناہوں کے اندر پھنسا ہوتا ہے تو انسان کا سارا وجود گناہوں کے اندر لت پت ہوتا ہے. جب انسان اس کے قریب جاتا ہے وہ سارے گناہ چوس کر اپنے اندر داخل کر لیتا ہے اور انسان کو اس طرح پاک و نور کر دیتا ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے اس کو نورانیت عطا فرمائی، جس سے اللہ نے اس کو چھونے میں نور عطا کیا تھا. تو یہ حجر اسود کا طواف کرتے کرتے، کعبے کا طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کے سامنے آئے تو حضرت فاروق اعظم نے حجر اسود کو پکڑا اور پکڑ کر حجر اسود سے کہنے لگے اے حجر اسود آج میں تمہیں چومنے کے لیے آیا ہوں تو یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ تم ایک جنتی پتھر ہو. نہیں، اس لیے نہیں چوم رہا کہ تمہیں چومنے سے تم لوگوں کے گناہوں کو چوس لیتے. نہیں، اس لیے نہیں چوم رہا کہ تمہیں کعبے کی دیوار میں لگایا گیا. نہیں، اس لیے نہیں چوم رہا کہ تمہارا تعلق اللہ کے گھر سے ہے، تمہاری نسبت اللہ کے گھر سے ہے. یہ ساری نسبتیں بجا ہے. لیکن آج فاروق اعظم اگر تجھے چومنے کے لیے آیا ہے تو اس لیے چوم رہا ہے کہ تجھے میرے محمد مصطفیٰ نے چوما، تجھے میرے آقا نے چوما تھا. تیرے ساتھ میرے آقا کے لب لگے تھے، تیرے ساتھ میرے آقا نے محبت کی تھی، تیرے ساتھ میرے آقا کا تعلق ہے، تیرے ساتھ میرے آقا کا ایک رشتہ ہے. بس اگر میرے مصطفیٰ تجھے نہ چومتے فاروق اعظم کعبے کا طواف کرتا رہتا، تیرے قریب نہ آتا. اگر آج تجھے چومنے کے لیے آیا ہے تو اس لیے آیا ہے کہ تجھے میرے محمد مصطفیٰ نے چوما. سبحان اللہ. تجھے میرے محمد مصطفیٰ نے چوما. دوستان محترم، اب یہاں پر بڑی توجہ طرف ایک نقطہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب حجر اسود کو چوما تھا، توجہ کرنا. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا حجر اسود نے حضور کو چوما تھا
کہ یہ مصطفیٰ نے حضرت اسود کو چوما تھا۔ آقا علیہ السلام کا بچپن تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں حضور کے گھر سے لے کر آئی تو اپنے گھر میں لے کر گئی تو چند دن گزرے، تو چند دن گزرنے کے بعد ایک دن میں نے حضور کو اٹھایا اور اٹھا کر کعبے میں آئی، میں نے کعبے کا طواف کروایا۔ جب طواف ہو گیا تو میرا دل چاہا کہ میں محمد کو، اس بچے کو کعبے کے اندر جو حجر اسود ہے اس کا بوسہ دلوا دوں۔ فرماتے خدا کی قسم میں نے حضور کو اٹھایا ہوا تھا، آقا علیہ السلام میری گود میں تھے، اس وقت مجھے خبر نہ تھی کہ یہ رسول ہوں گے، یہ نبی ہوں گے، میں نے تو فقط بچہ سمجھا تھا۔ کہتے میں نے گود میں اٹھایا تھا، گود میں اٹھا کر جب حجر اسود کے قریب گئی اور حضور کا ننھا سا سر پکڑ کر حجر اسود کے قریب کرنے لگی تو غیب سے آواز آئی کہ حلیمہ رک جا۔ کہتے خدا کی قسم میں پیچھے ہٹ گئی تو میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ کعبے کی دیوار پھٹ جاتی ہے، حجر اسود کعبے سے نکل کر محمد مصطفیٰ کا بوسہ لینے لگا۔ سبحان اللہ۔ حجر اسود حضور کا بوسہ لینے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کعبہ کے اندر جو حجر اسود لگا ہے اس کو مصطفیٰ نے نہیں چوما تھا بلکہ حجر اسود نے محمد مصطفیٰ کو چوما تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم کعبے کا طواف کرتے ہوئے کہتے ہیں اے حجر اسود میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے محمد مصطفیٰ نے چوما ہے۔ اس کو کہتے ہیں محمد مصطفیٰ، اس کو کہتے ہیں اطاعت مصطفیٰ۔ کہ کعبے کا طواف بھی اس لیے کیا کہ کعبے کو کعبہ محمد مصطفیٰ نے بنایا، کعبے کو کعبہ آقا علیہ السلام نے بنایا ہے۔ دوستان محترم، ایک صحابی رسول تھے، بڑی مشہور حدیث پاک اور شاید آپ طلبہ پہلی مرتبہ زندگی میں سنے، بڑی توجہ طلب ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ جہاد سے واپس آئے، جہاد سے واپس آ کر گھر میں بیٹھے تھے، ہاتھ میں تلوار پکڑی تھی، تو آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج گھر میں کیا بنا ہے، گھر میں کیا پکایا ہے؟ تو اس صحابی رسول کی بیوی نے کہا کہ آج ہم نے گھر میں کدو شریف بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ کدو شریف۔ اور کدو وہ سبزی ہے کہ جس کو آقا علیہ السلام بہت زیادہ پسند کیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے گھر میں کدو شریف بنایا۔ اب اس صحابی رسول کا بیٹا جس کی عمر تقریباً 8-9 سال تھی وہ گھر میں موجود تھا۔ اس نے جب کدو کا لفظ سنا تو اس نے اچانک کہہ دیا کہ میں کدو کو پسند نہیں کرتا، بس اتنا کہہ دیا۔ اس کی زبان سے نکل آیا کہ میں کدو کو پسند نہیں کرتا۔ اس صحابی رسول کے کان میں جب یہ آواز پڑی نا، جب یہ آواز پڑی اس صحابی رسول کے کان میں جب یہ آواز پڑی کہ یہ میرا بیٹا کدو کو پسند نہیں کر رہا اور وہ سبزی جس کو آقا علیہ السلام پسند کرتے ہیں اس سبزی کو پسند نہیں کر رہا، تو صحابی رسول کے کان میں جب یہ آواز پڑی تو صحابی رسول نے